الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم اپنا محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ. اللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. واجب الاحترام قابل صد احترام میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. رب العالمین سے دعا گو ہوں جو کچھ کہا جائے حق کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرما. سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. سامعین محترم، انشاءاللہ العزیز کوشش یہ کروں گا کہ عظمت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بزبان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر سکوں.
میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بخاری کے کہنے پہ سب سے افضل نہیں مانا، میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے افضل امام ابو حنیفہ کے کہنے پہ نہیں مانا، امام ابو یوسف کے کہنے پہ نہیں مانا، امام محمد کے کہنے پہ نہیں مانا، میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل کسی دیوبندی عالم کے کہنے پہ نہیں مانا، کسی مولوی کے کہنے پہ نہیں مانا، کسی خطیب کے کہنے پہ نہیں مانا، بلکہ میں نے اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مانا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کے کہنے پر مانا ہے۔ ایک حوالہ اہل سنت کی کتاب کا اور ایک حوالہ اہل تشیع کی کتاب کا۔ اہل سنت کی کتاب سوال کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے محمد ہیں، المعروف بہ حنفیہ، جنہیں ابن حنفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوال کرنے والا کون ہے ساتھ ساتھ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھانا آسان ہو جائے گی۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ علی المرتضیٰ کے بیٹے محمد۔ سوال کس سے کرتے ہیں؟ اپنے والد محترم سے۔ اور سوال کیا کرتے ہیں؟ علی المرتضیٰ کے بیٹے محمد اپنے بابا علی المرتضیٰ سے سوال کرتے ہیں، بابا جان مجھے یہ بتائیے ای الناس خیر بعد نبی اللہ، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ میرے علی نے جواب دیا، بیٹا انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت علی کے بیٹے نے سوال کیوں کیا؟ بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا باپ سب سے افضل و اعلیٰ ہو۔ ایک سوال ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کیا تھا میرے نبی سے۔ رات کی تاریکی ہے، آسمان پہ ستارے جگمگا رہے ہیں، میری ماں مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی سے سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ یہ جو آسمان کے ستارے نظر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ان ستاروں کو کوئی گن سکتا ہے؟ میرے نبی نے کہا، عائشہ ان ستاروں کی تعداد اتنی ہے، اگر کوئی گننا شروع کر دے تو وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن ان ستاروں کو گن نہیں سکتا۔ میری ماں سیدہ عائشہ اگلا سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ کے یاروں میں، آپ کے وفاداروں میں، آپ کے پیاروں میں، آپ کے حبداروں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ میرے نبی نے کہا، عائشہ جی ہاں، میرے یاروں، میرے پیاروں، میرے وفاداروں، میرے حبداروں میں ایک ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہے۔ میری ماں پوچھنے لگی، یا رسول اللہ من ہوا، وہ کون ہے؟ میرے نبی نے کہا،
نیکی جو ہے وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے. لیکن میری ماں کے دل میں کیا تھا کہ میرے بابا کا نام لیں گے. لیکن جب میرے نبی نے خلاف توقع جواب دیا تو میرے نبی نے حضرت عائشہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ دیکھی. پوچھا عائشہ جواب سن کے مسکرائی نہیں؟ عائشہ کے دل میں تو جواب اور تھا نا. حضرت عائشہ نے جو دل میں بات تھی وہ دل میں نہ رکھی، زبان پہ لائی. اور میں کہا کرتا ہوں اللہ نے حضرت عائشہ کو یہ بات دل میں رکھنے ہی نہ دی. اللہ نے کہا ہوگا عائشہ آج تو دل والی بات زبان پہ لا، میں زمانے والوں کو تیرے بابا کی عظمت بتانا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر صدیق کی نیکیاں کہاں ہے؟ اگر ستاروں کے برابر خطاب کے بیٹے عمر کی نیکیاں ہیں تو میرے بابا ابو بکر صدیق کی نیکیاں کہاں ہیں؟ میرے بابا وہ جب سب انکاری تھے جو اقرار کر رہا تھا، وہ ابو بکر صدیق تھا جب سب مخالفت کر رہے تھے جو ساتھ کھڑا تھا. وہ ابو بکر صدیق تھا جب سب ظلم کر رہے تھے جو ظلم ظالموں کے ظلم کے آگے دیوار بن کے کھڑا تھا. وہ ابو بکر صدیق تھا. میری ماں سوال کرتی ہے یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ سوال اپنے بابا کی نیکیوں کا کرتی ہو اور ترازو آسماں کے ستاروں کو بناتی ہو. اور اگلا جملہ اگر آپ کو پسند آئے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بلند آواز میں کہنا ہے سبحان اللہ. حضور نے کہا عائشہ پوچھ ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا رہی ہو اور ترازو آسمان کے ستاروں کو بناتی ہو. عائشہ سن عمر کی ساری عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں مل کر بھی تیرے بابا کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عمر کی ساری عمر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کا راز کر دی. تفصیل کا موقع نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل جمعرات کا دن ہے. میرے نبی نے وہ آخری خطبہ دیا مسجد نبوی میں. خطبہ دینے والے میرے نبی ہیں، مسجد نبوی ہے اور اس خطبے کا موضوع فضائل صدیق اکبر ہے. میرے نبی نے کہا جس نے بھی میرے ساتھ دنیا میں احسان کیے میں ان تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا چکا ہوں. ایک ابو بکر صدیق ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے رب العالمین دیں گے. جمعرات کا دن ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے. میرے آقا بیمار ہیں، ان پہ غشی طاری ہوئی. عشاء کی نماز کا وقت ہوا. میرے نبی کو ہوش آیا، کہنے لگے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. جمعرات کو عشاء کی
نماز، جمعے کی 5 نمازیں، 6 ہفتے کی 5 نمازیں، 11 اتوار کی 5 نمازیں، 16 اور پیر کی فجر کی نماز۔ یہ اعزاز حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے کہ انہوں نے حضور کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی۔ یہ اعزاز اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء کے بعد سب سے افضل مانا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کے کہنے پر مانا ہے۔ ایک حوالہ اہل سنت کا جو آپ نے سنا ہے، اور دوسرا حوالہ اہل تشیع کا۔ کتاب الشافی لکھنے والا توسی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، کوفہ دار الخلافہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ کے بازار سے گزرنے لگے تو ایک شخص یہ نعرے لگا رہا تھا، یا امیر المومنین خیر الخلائق بعد نبی اللہ، اے امیر المومنین انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے افضل وعدہ آپ ہیں۔ میرے علی بازار سے مسجد پہنچے، کوفہ کی جامع مسجد پہنچے، لوگوں کو جمع کیا اور ایک تاریخ ساز خطبہ دیا، اور اس خطبے میں فرمایا خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر، نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، ثم عمر، پھر عمر ہے۔ ہم تو علی المرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم نے علی المرتضیٰ کے کہنے پر ابو بکر صدیق کو سب سے افضل مانا ہے۔ اور میں تمہیں بھی کہنا چاہتا ہوں جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں چھوڑیے، ہمارے اکابر کی بات کو چھوڑ دیجیے، ہمارے بڑوں کی بات کو نہ مانیے۔ علی المرتضیٰ سے تو محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، حسنین کے بابا سے تو محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، فاطمہ کے شوہر سے تو محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ آؤ ہم نے علی المرتضیٰ کے کہنے پہ ابو بکر صدیق کو سب سے افضل مانا ہے۔ اگر تم بھی علی المرتضیٰ سے محبت کرتے ہو تو آؤ علی المرتضیٰ کو سن کر نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر کو مان لو۔ اور وقت نہیں ہے، بس اتنی بات یاد رکھیں کہ جو شخص یہ کہے کہ میں علی المرتضیٰ سے محبت کرنے والا ہوں لیکن ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، جو یہ کہے کہ میں حسن حسین سے محبت کرنے والا ہوں لیکن فاروق عثمان اور معاویہ کو نہیں مانتا، خدا کی قسم وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے لیکن اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا من احبہ فبحبی احبہ ومن ابغضہ فببغضی ابغضہ، جو
رسول اللہ کی وجہ سے پڑھتے ہیں. اور یہ محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے افضل مانا ہے. اور آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے میرے نبی کے جانے کے بعد جس شخصیت پر پوری امت جمع ہوئی وہ شخصیت ابو بکر صدیق کی ہے. اور آج بھی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اکٹھے نظر آ رہے ہیں، ایک اسٹیج پر نظر آ رہے ہیں، یکجا نظر آ رہے ہیں، تو یہ شخصیت بھی ابو بکر صدیق کی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، صورت، جرأت، دیانت، عظمت، شرافت کو پڑھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر اس کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، صحابہ اور اہل بیت کی سیرت کو اپنا کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.